بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مسلم لا سیریز کے ایک اور بہت امپورٹنٹ لیکچر پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے قرآن پر ڈسکشن کی تھی، اور یہ جو لیکچر ہے لیکچر نمبر 3، یہ اسی پریویس لیکچر کی کنٹینیویشن ہے۔ آپ اس لیکچر کو اسی کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے۔ یہ لیکچر اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ CSS 2020 کے اندر ایبروگیشن کے بارے میں ایک کویشچن بھی آیا تھا، تو آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایبروگیشن جو ہے وہ انگلش کا ورڈ ہے۔ اس میں جو قرآن پاک کے اندر، عربک کے اندر جو ٹرم یوز ہوئی ہے ایبروگیشن کے لیے، وہ نسخ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو ڈیفائن کریں تو ایبروگیشن یا ریپیل کا مطلب مسلم لاء میں یہ ہے، یہ کب کنڈیشن ارائز ہوتی ہے جب دو ٹیکسٹ، چاہے وہ قرآن کے ہیں چاہے وہ حدیث کے ہیں، اگر ان دونوں میں آپس میں متضاد یا کنفلکٹنگ بات کی جا رہی ہو تو دس از کالڈ ایز نسخ، یعنی کینسل کر دینا۔ اگر ایک ہی میٹر کے اوپر ایک جگہ پر ایک بات کی جا رہی ہے اور کسی دوسری جگہ پر دوسری بات کی جا رہی ہے تو دس از کالڈ ایز نسخ۔ میٹر ایک ہی ہونا چاہیے۔ اب اگر نسخ کی کنڈیشن جو ہے وہ ارائز ہوتی ہے کسی بھی معاملے کے اوپر، تو جنرلی جو رول اپلائی ہوتا ہے کہ مسلمان کس چیز کو فالو کریں گے؟ مسلمان اس چیز کو فالو کریں گے جو لیٹر آن چیز ریویل ہوئی ہے، جو بعد میں آئی ہے۔ یہ ایز اے جنرل رول ہے۔ اب بات کرتے ہیں پرپس کی کہ اللہ تعالیٰ نے تھیوری آف ایبروگیشن کو ریلیجن کے اندر کیوں رکھا ہے، کیوں قرآن میں ما ننسخ من آیت او ننسیہا کی بات کی ہے، یعنی ایبروگیشن کی بات کی ہے۔ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یہ خاص طور پہ اسی کانسیپٹ کے لیے آئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام جو ہے وہ ایک بڑا فلیکسیبل ریلیجن ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے آخری وحی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی تھی۔ آئندہ کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی وحی نہیں آئے گی۔ جو انسٹرکشنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو امت کو ٹرانسفر ہوئی تھی اس ٹائم پر، وہ آنے والے تمام وقتوں کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے جو بھی اس کائنات میں آئے گا۔ اب اگر دیکھا جائے تو آج سے 1400 سال پہلے جب دنیا میں اتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس نہیں تھیں، لکھنے پڑھنے کا کوئی نظام نہیں تھا، تو اس وقت کے لوگوں کا جو رہنے کا سٹائل تھا اور آج کے لوگوں کا جو رہنے سہنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل ہے، وہ بہت مختلف ہے۔ دو الگ سوسائٹیز لگتی ہیں بالکل۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے رولز وہ آج کے زمانے میں اپلائی کیے جا سکیں؟ اسی لیے جو ہمارے اسکالرس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے بڑا ایک فلیکسیبل ریلیجن ہے، اور وہ جو ایک زمانے کے رولز تھے وہ چینجنگ ٹائمز کے ساتھ، ٹھیک ہے، تھرو قرآن حدیث اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کر دی کہ جب ٹائم چینج ہوتا ہے تو نئے رولز بنائے جا سکتے ہیں، ان کی گنجائش ہے۔ تو ایک پرپس تو یہ ہے ایبروگیشن کا۔ اس کو بعد میں ہم آگے والے سلائڈس کے اندر قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسلامک اسکالرز یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جو نظام ہے وہ انسانوں کی کنوینئنس کے لیے بنایا ہے، تاکہ ان کو آسانی دی جائے، ان کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اسلام جو ہے بڑا ریجڈ ہوتا، جو آج سے 1400 سال پہلے ریویل ہوا تھا بالکل سیم اسی کنڈیشن میں ویسا کا ویسا ہی رہتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ چینجنگ ٹائمز کے ساتھ اپنے آپ کو موڈیفائی بھی کر رہے ہیں۔ جنرل رولز اور پرنسپل سیم ہیں، جتنی بھی ڈیڈکشنز ہیں وہ ساری کی ساری قرآن اور حدیث کے تھرو ہی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی چیز قرآن اور حدیث کو کے متضاد نہیں جا سکتی، اس کے خلاف نہیں جا سکتی۔ لیکن یہ ایک ایسا ریلیجن ہے جو آنے والے تمام کے تمام ٹائموں کے لیے ہے۔ اس لیے بھی ضروری تھا کہ تھیوری آف ایبروگیشن کو جو ہے وہ اسلام میں لایا جائے۔ اب کنڈیشنز آف ریپیل کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کن کن کنڈیشنز میں کسی ایک حدیث نے کسی دوسری حدیث کو ریپیل کر دیا ہو، یا کسی قرآنک ٹیکسٹ نے کسی دوسرے قرآنک ٹیکسٹ یا حدیث کو ریپیل یا ایبروگیٹ کر دیا ہو۔ تو سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ ایک حدیث جو ہے وہ کسی دوسری حدیث کو ریپیل کر رہی ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ دونوں میں متضاد بات کی جا رہی ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے سنی اسکالرز ہیں ان میں اس بات میں کنسنسس پایا جاتا ہے کہ ایسا ہوا ہے اسلام کے اندر، یا ایک ٹریڈیشن جو ہے وہ دوسری ٹریڈیشن کے بالکل متضاد بات کر رہی ہے۔ فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم میں
گریوز کو وزٹ کرنے کے معاملے کو کنڈیم کیا تھا کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی گریوز کو وزٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن بعد میں ایک حدیث ہے جس پہ کنسنسس ہے مسلمانوں کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤ کر دیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ گریوز کو وزٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈلی، کیا ایک قرآنک ٹیکسٹ کسی دوسرے قرآنک ٹیکسٹ کو ریپیل کر سکتا ہے؟ یہ دوسری کنڈیشن ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ڈاکٹر مہس مانی ایک اسکالر ہیں، انہوں نے 20 انسٹنسز قرآن کے اندر کوٹ کیے ہیں جہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک قرآنک ٹیکسٹ نے کسی دوسرے قرآنک ٹیکسٹ کو ریپیل کر دیا ہو. مثال کے طور پہ قرآن میں ایک جگہ پر وائن کے یوز کو یا اس کے ڈرنکنگ کو ڈسکریج کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، لیٹر آن لوگوں کو وارن کیا گیا ہے کہ وہ اس کو ٹچ بھی نہ کریں. پہلے ہی کنڈیشن میں اس کو صرف ڈسکریج کیا گیا ہے لیکن اس سے ممانعت یا روکا نہیں گیا اسے. دوسری کنڈیشن میں اس کو ہاتھ لگانے سے بھی منع کر دیا. اور فائنلی جو تھرڈ آیت قرآن میں ریویل ہوئی اس میں بالکل اس کی پروہیبیشن کے آرڈرز دے دیے گئے کہ یہ بالکل حرام ہے مسلمانوں کا. تو ان 3 انسٹنسز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے وہ ایک طرح کی آیت نازل کی اور اس میں صرف ڈسکریج کیا گیا. اس میں یہ نہیں کہا کہ پینا حرام ہے، وائن پینا حرام ہے، لیکن فائنلی جو لاسٹ اسٹیج پر وائن کو جو ہے وہ ٹوٹلی اس کو پروہیبٹ کر دیا گیا. اچھا، یہ جو کنسیپٹ ہے پروہیبیشن کا قرآن کے اندر کہ ایک قرآنک ٹیکسٹ نے کسی دوسرے قرآنک ٹیکسٹ کو ریپیل کر دیا ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ ایبروگیٹ اے ورڈس اور کاز اٹ ٹو بی فارگٹن ایکسیپٹ دیٹ وی برنگ فورتھ ون بیٹر دین اٹ اور سملر ٹو اٹ. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہم تب تک کسی ورڈس کو ایبروگیٹ نہیں کرتے یا اس کو بھلوا نہیں دیتے تب تک جب تک ہم اس سے کوئی بہتر آیت نہیں لے آتے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک فلیکسیبل ریلیجن ہے. یہ ٹائم کی نوعیت کے حساب سے اور معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ ڈفرینٹ اوقات میں ڈفرینٹ انسٹرکشنز دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈو یو ناٹ نو دیٹ اللہ از اوور آل تھنگس کمپیٹنٹ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. اب تھرڈ نمبر پہ دا ریپیل آف اے قرآنک ٹیکسٹ بائی ٹریڈیشن. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی قرآنک ٹیکسٹ کو کوئی ٹریڈیشن یا کوئی حدیث جو ہے وہ اوور کم کر جائے یا ایبروگیٹ کر دے؟ تو ہمارے جتنے بھی جورسٹ ہیں ان سب میں ایک کنسنسس ہے کہ ایسا ایک بھی انسٹنس نہیں ہے جہاں پہ کسی حدیث نے کسی قرآن کی آیت کو اوور کم کر لیا ہو. ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں، وہ ہر لحاظ سے سپیریئر ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، مائی ورڈز کین ناٹ ایبروگیٹ دا ورڈز آف گاڈ بٹ دا ورڈ آف گاڈ کین ایبروگیٹ مائی ورڈ. کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو ورڈز ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، اس کو میرے ورڈز جو ہیں وہ ختم نہیں کر سکتے، لیکن جو میرے ورڈز ہیں یعنی کوئی حدیث ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآنک ٹیکسٹ کے تھرو اس کو ایبروگیٹ کر سکتے ہیں. فائنلی دا ریپیل آف اے ٹریڈیشن بائی قرآنک ٹیکسٹ. کسی قرآن کی آیت نے کسی حدیث کو ریپیل کیا ہو تو ایسا انسٹنس بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، ایک انسٹنس جو جورسٹ جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں یہاں پہ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو ہے وہ تلقین کی تھی کہ وہ جیروسلم کی طرف دیکھ کر نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، اپنا جو رخ ہے وہ اس طرف جیروسلم کی طرف منہ کریں. لیکن بعد میں قرآنک ریولیوشن ہوئی اور مسلمانوں کو یہ کمانڈ کیا گیا کہ مسلمان کعبہ کی طرف دیکھ کر نماز پڑھیں. فائنلی اب اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. کنکلوژن میں اسلام از اے ریلیجن بیسڈ آن کنوینئنس آف پیپل. یہ جو ایبروگیشن کا پورا کنسیپٹ ہے یہ کنوینئنس کے اوپر یا سوسائٹی کی چینجنگ نیڈس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کی وجہ سے لایا گیا تھا یا رکھا گیا تھا ریلیجن کے اندر. سوسائٹی چینج ہو رہی ہے، سوسائٹی کے اندر نئی چیزوں کی انکلوژن ہو رہی ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ایک ٹائم کے لاز ہیں وہ دوسرے ٹائم کے لاز کے اندر بھی اپلیکیبل ہوں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ایبروگیشن کا کانسیپٹ بہت لازمی تھا تاکہ جو چینجنگ نیڈز ہیں انہیں کیٹر کیا جا سکے سوسائٹی کی. اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں ما ننسخ من آیت او ننسیہا کہہ کر کہ ہم جو ہے وہ کسی آیت کو تب کینسل کرتے ہیں جب اس سے کوئی بہتر آیت جو ہے وہ لے آتے ہیں کسی بھی معاملے کے اوپر. تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ تھیوری آف ایبروگیشن جو ہے وہ ایک ویلڈ کانسیپٹ ہے اسلام میں اور مسلمانوں میں. تھینک یو سو مچ.